السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک درد بھری کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آئیے چلتے اس کہانی کی طرف اور اس اینکر کی طرف جو باتیں کر رہی ہے اس سے جو ہے نا سوالات کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلو آپ دیکھو اور اس کے بعد بات کرتے ہیں، چلتے ویڈیو کی طرف۔ شخص نے 15 سال کے بعد یہ درینہ دشمنی کے واقعات طویل کیوں ہوتے ہیں اور یہ شدت کیوں اختیار کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں ایک ایسا ہی واقعہ میں اپنے ناظرین کی نظر کرنے جا رہی ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد یعقوب۔ یعقوب، یہاں پہ کیوں آئے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم گجر گبرائل کے رہنے والے۔ گبرال کہاں؟ ضلع سوات۔ ضلع سوات کے۔ اور یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں ادھر ہمارا وہ ایک مجرم تھا، اس کے لیے آئے تھے۔ تم پولیس میں ہو؟ یہاں پولیس میں نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا اچھا اور چاچا کو قتل کیا تھا۔ اچھا 3 بھائیوں کو، 7 آدمی قتل کیے ہیں، 2 زخمی تھے۔ عید کی رات قتل کیے تھے اور رمضان مبارک میں کل عید ہے، آج عید کی رات قتل کیا۔ چھوٹا بھائی تھا ہمارا 17 سال کا، 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس کو بھی انہوں نے مارا۔ ہمارا باپ سفید داڑھی والا تھا، چاچا تھا، ان کو بھی مارا۔ اور پھر مار کر ان لوگوں نے، حکومت میں نے پھر ہمارا پوچھا نہیں، 6 مہینے جیل کھایا۔ پھر ہم نے اپنا دیش چھوڑا، اپنے ملک چھوڑا۔ آپ لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ آپ لوگوں کے تو اپنے چلے گئے تھے۔ ادھر چلے۔ اس لڑکے سے پوچھ رہے کہ آپ وزیر اعظم کے پیچھے چلے جاتے، آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے پی اے کے پاس چلے جاتے، اس کو اپنا درد بتا دیتے، لیکن اس لڑکی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غریب کا کون سنتا ہے۔ چلے گئے تھے، اپنے تو دنیا سے چلے گئے نا، دنیا سے چلے گئے تو تھے۔ آپ نے گاؤں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے اس لیے چھوڑا کہ دشمن ہے، اس پر ہماری نظر نہیں لگتی، ہمارے آگے گھومتے تھے۔ یعنی کہ آپ لوگ اس وقت سادہ لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، دشمنی نہیں لے سکتے تھے۔ دشمنی، بچے سارے چھوٹے تھے، اچھا گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا، گھر کا پالنے والا نہیں تھا۔ ہمارا کسی نے ادھر پوچھا نہیں، نہیں حکومت نے پوچھا، نہیں اپنوں نے پوچھا۔ ہمارا گھر ویران ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک آدمی کے گھر سے 7 جنازے نکل جائے، تم اپنے گروان میں خود سوچو۔ پھر ان لوگوں نے کوئی جگہ اپنے ملک میں بیٹھ کر اور اپنی چرچے کرتے تھے۔ پھر ہم نیچے آئے گئے، کس چیز کے چرچے کرتے تھے؟ مزے کرتے تھے، جو ان کی مرضی تھی، گھومتے تھے، پھرتے تھے، ہمارا تو ان کے بس نہیں چلتا تھا۔ پھر اللہ نے ہم کو موقع دیا، ہم نے اپنا بدلہ آج لیا۔ یہ کب ہوا تھا تم لوگوں کے ساتھ؟ 2007 میں ہوا۔ 2007 میں ان لوگوں نے تم لوگوں کے 7 افراد گھر کے قتل کر دیے، 7 آدمی قتل کیے تھے جی، چاند رات کو۔ چاند رات کو جی۔ ٹھیک ہے، عید والے دن تمہارے گھر سے جنازے اٹھے، تمہیں اس چیز کی دل میں آگ تھی، اور 2007 سے لے کے اب 2021 میں تم نے اپنا بدلہ لیا، جی لیا، ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی بھی۔ اچھا، یہ 2007 سے لے کے 2021 تک خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ مطلب جب آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کے گھر والے تو چلے گئے، تو پھر آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ یہ لڑکا خود اسے کہتا ہے کہ ہم نے پھر اس کے اوپر جو ہے نا پرچہ کیا، FIR کیا، پولیس نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے نا تقریباً 6 مہینے تک جیل میں رکھا اور اس کے بعد رہا ہو گیا۔ تو وہ ہمارے گاؤں میں رہ کے ہمارے آنکھوں میں جو ہے نا انگلیاں ڈال دیتے، اپنے منہ سے وہ بتا رہے ہیں، پھر بھی یہ لڑکی عجیب و غریب قسم کے کویسچن کرتی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کیوں۔ خاموشی کی وجہ نہیں تھی، ہم بہت دفعہ کیا، موقع نہیں ملا۔ تو یہ فیصلہ لیا، اب تم جیل میں ہو، یہ ضروری تھا؟ کیا یہ ہم نے تو غلط کام نہیں کیا، جو اللہ فرماتے، اللہ کا رسول فرماتے، ہم نے تم نے غلط نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ میں تو اس پہ مطمئن ہوں، کسی عالم سے پوچھ لے، کسی مفتی سے پوچھ لے۔ توبہ استغفر اللہ، تم کہتے ہو میں نے قتل کر کے کوئی قتل نہیں کیا، میں نے انتقام لیا، قتل نہیں۔ انتقام بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کو برا کہا ہے۔ انہوں نے جنہوں نے ان پہ پتھر برسائے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ جنہوں نے ان کے چچا کا کلیجہ چبایا، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے معاف کیا، پھر کہا کہ میرے آگے نہیں بیٹھنا۔ تو تم لوگ بھی معاف کر کے یہی کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا تھا ملک سے نکل جاؤ، پھر کیوں بیٹھے؟ یہ لڑکا، اس اینکر انیلا زکا کو ہر اس سوال کا جواب بالکل طریقے سے بتا رہے ہیں، لیکن یہ لڑکی اپنے چینل کے لیے کیا کیا اس سے پوچھ رہا ہے۔ یہ لڑکی خود اسلام کے بارے میں کیا کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں ایک مسلم اسٹیٹ میں رہتی ہوں کہ مجھے کیسا سوال کرنا چاہیے اور مجھے کس طرح کے لباس میں جانا چاہیے
اور مجھے دوپٹہ سر پہ پہن کے رکھنا چاہیے. گاؤں میں تو اللہ پہ صبر کرتے. ابھی میری بات سنو, اللہ پہ صبر کرتے. تم ابھی میرے پاس آئی, میں مظلوم ہوں. اس وقت تم کہاں تھی؟ اس وقت جو مجھ پہ ظلم ہوا, اس وقت میرے گھر پہ 7 آدمی مرے, تم کہاں تھے؟ 2007 میں تو میں خود پڑھتی تھی. تم پڑھتی تھی, اور تھے نا, اور ٹی وی والے کہاں تھے؟ اچھا, کوئی نہیں آیا تھا. میری ماں رو کر ابھی اس کا بال سفید ہو گیا. ہو سکتا ہے تو نہیں آیا, کوئی آیا. ابھی تم میرے پاس آئے. اچھا, کیونکہ ابھی تم میری ماں کا بال سفید ہو گیا, میرا بھائی گھر سے نکل گیا, اس کے جنازے نکل گیا, میرا باپ قبر میں اس کا جو ہے چلا گیا. کسی نے پوچھا میرے گھر کا خرچے کا پوچھا؟ میری بھابیاں گھر سے نکل گئے, ان کا خرچے کا کوئی پوچھا؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے. اب کون اٹھائے گا خرچہ؟ تم نے حکومت کو کوئی. یہ لڑکی لڑکے سے سوال کر رہی اور لڑکا اس کا جواب بہت طریقے سے دے رہا ہے. اس لڑکے کے جواب میں کتنا درد ہے. وہ لڑکی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھ سے انٹرویو لینے کے لیے آئے ہو تو آپ 2007 میں کیوں نہیں آئے؟ تو اسے کہتی ہے کہ جب میری ماں کی آنکھیں آنسو اور خون کے بوچھال بہہ رہی تھی, اس ٹائم آپ کہاں تھی؟ جب میری ماں کے بال سفید ہو گئے روتے روتے, اس ٹائم آپ کہاں تھی؟ تو اس لڑکی کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں ہے. یہ لڑکی بات کاٹنے کے لیے بول رہی ہے کہ میرا اس ٹائم جاب ہی نہیں تھا, میں جرنلسٹ نہیں تھی. اچھا چلو یہ تو گئی. اس کے بعد وہ لڑکا کہہ رہے کہ آپ کے چینل والے کہاں تھے؟ کہتی کہ میرا چینل اس ٹائم کھلا نہیں تھا, میرا چینل 2015 میں اوپن ہو گیا. چلو یہ بھی ہو گیا. میں اس وقت تھی نہیں, 2007 میں تیری بہت پرانی نکلی ہے. تم کو 100 سال پہلے تم نے آگے نہیں پوچھا, میں 100 سال پہلے آگے پوچھتی. تو تمہارا چینل تو تھا نا. میرا چینل بھی اس وقت نہیں تھا, 2015 میں آیا ہے. یہ بات ہے. تو تم نے پوچھا, مظلوم کا پوچھا؟ حکومت ہمارا کہاں کے مظلوم ہو اس وقت؟ تم ظالم بن کھڑے ہو. ہم کیوں ظالم ہیں؟ ظالم ہو اس وقت تم. کیوں ظالم؟ حکومت ہمارا. تمہیں پتا ہے کہ تمہیں یہ کڑیاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ ہم نے کیا, ہم نے اپنا انتقام لیا ہے. انتقام کے بعد اب جو تم بھگت رہے ہو اس کو اللہ کی سزا سمجھو. اللہ کی سزا نہیں, ہم اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. اللہ پاک نے جو کہا ہم نے غلط نہیں کیا, ہم نے بے گناہ اگر کسی کو تمہاری نہیں. طرح ہر کوئی انتقام لینے چل پڑے تو پھر یہ تھانے کچہریاں بند ہو جانے چاہیے. میری بات سنو, ابھی تم اپنی بات کر رہے, حکومت میں انصاف ہوتا تو حکومت کے تو دروازے میری بات تو سنو نا. وزیر اعظم کے پاس جاتے. وزیر اعظم کے پاس بھی کون جاتا ہے؟ میری بات سنو. سوات سے پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ الیکٹ ہوا ہے نا, اس کے پاس جاتے. ابھی تم مجھے لے جاؤ نا وزیر اعظم کے پاس. میں لے کے جاؤں گی. مار لیا اس کے بعد. مجھے کون لے جاتا ہے؟ مار لیا اس کے بعد. کس کے بعد؟ جب تم نے قتل کر لیا اس کے بعد میرے کتنے آدمی مارے تم اس وقت کہاں پوچھا؟ میں تمہیں وہی تو بتا رہی ہوں کہ تم کون سا وزیر اعظم ہاؤس تک چلے گئے, آئی جی پنجاب تک چلے گئے. جہاں بھی جاتے میری بات سنو. تم اپنی بات کرتے, ہم اپنی بات سنتے. غریب آدمی کا سننے والا کوئی نہیں. اب سن رہی ہوں نا میں. غریب آدمی کا سنتا, اب اسی طرح اس کی فیملی بھی رو رہی ہوگی. سنو, غریب آدمی کا کوئی سنتا تو یہ قتل نہیں ہوتا, یہ دشمنیاں نہیں ہوتی. اب یہ دشمنی تمہارے بیٹے تک چلے گی, تمہارے پوتے تک چلے گی, کون روکے گا اسے؟ یہ اس دن ہم پر دشمنی آئی جس دن ہمارا باپ مرا ہے. تم نے دشمنی کو بڑھا دیا نا. ہم نے نہیں بڑھایا, حکومت نے بڑھایا. حکومت نے ان کا پانسی کر دیا ہوتا تو آج ہم کیوں یہ ہتکڑیاں ہمیں پسند ہے تم کو. تم نے ایف آئی آر نہیں کروائی تھی اس وقت؟ وہ بڑی ایف آئی آر دیکھیں تو پھر یہ تم نے پرسو نہیں کیا ہوگا کیس کو. پرسو کیوں نہیں کیا, انہوں نے پیسہ بھر دیا. جگہ کا ایک علاقے کا اصل رسوخ والا بندہ جو جیل میں جا کے اور جیل کے بعد اس پہ ایف آئی آر, اس پہ 302 کا 302 کا دعویٰ ہو, اس کے باوجود بھی وہ 6 مہینے کے بعد اسے رہائی ملتی ہے. تو اب خود سوچے کہ یہ لڑکی اس سے کس طرح کویسچن کر رہی ہے, یہ کس طرح کی اینکر ہے. یہ میرے خیال میں یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا یہ اس سے کس طرح کا کویسچن کر رہی ہے. مطلب یہ کہ یہ غریب بندہ مجبور ہو کے, کیونکہ جب کسی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا نا, اس کی زندگی کیا ہوگی. آپ خود سوچیں اس بات کو. ایسا جانتے ہیں تم تو فیار کو پہلے دیکھو, تم کو سمجھ آئے گی. اچھا, اب تم نے ان کے گھر کا جو ایک فرد مار دیا ہے, تمہارے گھر کے 6 افراد چلے گئے, اب تم یہاں سے پھانسی لگ جاؤ گے. تو ان 6 نے بھی جانا تھا, اس نے بھی جانا تھا, تم تو پھانسی لگ گئے, ساتھ میں تم چلے جاؤ گے. پھانسی لگانے والا ہے وہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے, میرا فیصلہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ کیا
वो कानून सजा देगी ना, और कानून में इसकी सजाए मौत है। कानून की जितनी सजा है उसको हम खाएंगे। अगर सजाए मौत दे दी जज ने तो, मौत और जुर्म अल्लाह के हाथ में है। अगर सजाए मौत जज ने लिख दी तुम्हें वो तो इतनी लिखी हुई थी, अभी पाकिस्तान में सारे फांसी हो गए थे 7 बंदे, वो तो बच इन्होंने गए। कतल चलो नहीं तुम्हारी किया। बात बड़ी कि पैसा भर के उनका- बच गए। उनका किसने सुनो बचा? तुम्हारी बात बड़ी करती हूँ कि पैसा भर के वो बच गए। हाँ। तुम भर लोगे पैसा? हम भर देंगे। अच्छा, हाँ। कितना पैसा तुम्हारे पास? हमारे पास जितना हो हमको अल्लाह दे देंगे, हमको इंसान पे भरोसा नहीं है। तुम्हें यकीन है तुम निकल जाओगे? हम अल्लाह पे 100% यकीन है हमारा। निकल के क्या करोगे? हाँ? निकल के क्या करोगे? निकल के अल्लाह की इबादत करेंगे। तो भाई पहले ही कर लेते सजदे में, पर अभी भी करते हैं, हम घर से निकलते अल्लाह हैं, से हम अल्लाह घर से से दुआ मांगते कि या अल्लाह ये मेरे कातिल मेरे मुजरिम हैं, इनको जज के दिल में ये बात डाल के उसको सबूत नजर आ जाए, या वकील सबूत ढूंढने में कामयाब हो जाए, या वहां पर जिरा में कामयाबी हो जाए और ये फांसी के फंदे तक लटक जाए। ये दुआ नहीं मांगी? ये दुआ मांगी है। फिर दुआ मांग मांग के हमारी माँ ने भी मांगी है। फिर अल्लाह पाक ने मेहनत शर्त लगाई है। मेहनत करते ना, केस के पीछे केस चलते। के- हम जट लोग किसको बोलते हैं? हमारे पास तालीम नहीं थी। जज किसको बोलते हैं? हुकूमत किसको बोलते हैं? एक आदमी का समझ होती है, वकील उसने नहीं था। उसको वकील को समझ, किसी को बात की समझ होती है। हमको छोटे छोटे थे, हमको वकील क्या पता है कौन होता है। अब जो फैसला लिया तुम्हारी नजर में ये बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, हम इससे मुतमईन हैं। तुमने असला खरीदा, उस पे पैसा खर्च किया, हाँ। वहां से यहाँ तक आए, इस पे पैसा खर्च किया, बिल्कुल। ये किसी वकील को फीस दे देते, उससे समझ लेते 4 चीजें। वकील को भी तुम्हारे के हम पैसे दे देंगे, तो वकील को समझाए। मैं क्यों समझाऊं? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ कि तुमने गलत किया। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम वालिद हो ना किसी के? हाँ? तुम किसी के वालिद हो ना? बिल्कुल। अब जिसके तुमने मारे हैं, ये दुश्मनी आगे चल पड़ी, अब तुम्हारे बेटे को अगर वो आके मार जाएं, तुम जेल के अंदर हो, या तुम्हारे घर में बहन भाइयों को मार जाए आके, उस वक्त तुम पे क्या गुजरेगी? तुम तो 7 कत्ल पुराने नहीं भूल पा रहे। मेरी बात सुनो, अभी कसूर किसका है? अब तो तुम्हारा भी हो गया। पहले तो मजलूम थे। पहले कसूर किसका था? चलो पहले उनकी थी ना, उनका कसूर तो अल्लाह ताला ने मानते कहा नहीं। ना कि यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ कर आप मीडिया वाले, पाकिस्तान वाले मीडिया वाले जितने भी है, यकीन मानो, शर्म करो। जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे आप लोग होते हो, जहाँ पे सच्चाई होते आप वहाँ पे नहीं होते। जितने भी मैंने आज तक वीडियोस देखे ना, वो सब के सब झूठे, मकार और फरीबी मीडिया वाले। गरीब के घर पे जाके गरीब को और भी रुलाते हैं। जितने भी गरीब लोग हैं ना, जिससे भी गुनाह हो जाती है, गलती हो जाती है, वो जेल में जकड़ा हुआ होते, उसके पीछे जाते, उसको और भी चढ़ाते, उसको और भी रुलाते, उसको और भी तकलीफ देते। कोई भी नहीं चाहता कि मुझसे कोई ऐसा गलत काम हो जाए कि कल मुझे पछतावा हो, कल मुझे लोगों के बीच में सर उठाने का मौका भी ना हो। क्यों? मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता इन जैसे एंकर्स को, इन जैसे लोगों को, इन जैसे मीडिया वालों को बैन कर दो, कि जिससे गलती हुआ हो, जिसने किया हो, जो नहीं करना चाहता वो भी इन लोगों की वजह से पैर कर दे। मेरा ही मैसेज, मेरा ही वीडियो आप सबके लिए आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या फैसला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मेरी बात सुनो, का कसूर तुम मानते? मानती हूँ, बिल्कुल मानती उन्होंने हूँ, जुल्म किया का नहीं? बिल्कुल मानती हूँ। क्या जुल्म किया? किया, जुल्म किया, तुम लोगों के साथ जो कुछ हुआ जुल्म किया, लेकिन उसका बदला ही करना जरूरी था। एक आदमी जुल्म, तुम्हारे इलाकों में भी ऐसा काम होता नहीं होता? होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी होता बात ना, बताती जो हूँ। मजलूम जुल्म मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ। मेरे साथ इस तरह का कोई मामला होता ना, मैं कानून का दरवाजा खटखटाती। अगर फिर भी मुझे नाइंसाफ मिलता, मैं कोशिश करती कि आखिरी दम तक ईवान का दरवाजा खटखटाऊं। नहीं मिलेगा, उसके बाद मैं अल्लाह पे छोड़ देती। हमने कितना टाइम कानून का दरवाजा खटखटाया। नाज़रीन, इसकी तरफ मैं वापस आऊंगी और इसकी जो दुख भरी दास्तान जिस पे आकर इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, वो क्यों रकम हुई, क्या मामला था, अब ये दरीना दुश्मनी क्या